اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن مجید کو جب وہ سنتے ہیں تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمیں گواہوں میں شمار کر لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آیا اس پر ایمان نہ لائیں، اور آرزو کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کی قوم میں داخل کر دے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو جو انہوں نے کہا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت عطا فرمائی جس میں نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کا یہی صلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ نے جو حلال طیب رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور تم اللہ سے ڈرو جس پر ایمان لاتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہاری لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا مگر ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ کھا رکھی ہیں۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کا درمیانے درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ جو یہ نہ کر سکے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ قسم کھا لو، اور اپنی قسم کی حفاظت کرو۔ اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بت اور پھانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، پس تم ان سب سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے، تو کیا تم ان سے باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو، پھر اگر تم اس سے منہ موڑ لو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر واضح تبلیغ کرنا ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ایمان والوں اور نیک عمل والوں پر کچھ گناہ نہیں کہ جو انہوں نے پہلے کھا لیا ہے، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور ایمان لے آئے تھے اور نیک عمل کرتے، پھر وہ ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور بھلائی کرے. بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذاك فله عذاب أليم. اے ایمان والو، اللہ تمہیں کسی شے کے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچیں، تاکہ اللہ اس کو تمہارے علم میں لے آئے. جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، پھر جو کوئی حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو تم میں سے عمدن شکار کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اپنے مویشیوں میں سے ویسا جانور دے دے تو تم میں سے 2 عادل آدمی اس کا حکم کریں. یہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو یا کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کا وبال برداشت کرے. اللہ نے معاف کر دیا ہے جو گزر چکا ہے، اور جو پھر گیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. دریا کا شکار اور اسے کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اس میں تمہارا اور مسافروں کا فائدہ ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن
الله بكل شيء عليم. اللہ نے کعبہ کو لوگوں کے قیام کے لیے عزت والا گھر قرار دیا ہے، اور عزت کے مہینوں اور قربانی اور پٹا ڈالے ہوئے جانوروں کو بھی قابل عزت قرار دیا ہے، یہ اس لیے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کا فریضہ تبلیغ کرنا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حلیم۔ اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر وہ تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر اس وقت پوچھو گے جب کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے سوال کیے تھے، پھر جب ان پر باتیں ظاہر کر دیں تو وہ ان سے انکار کر گئے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے نہ بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام مقرر کیا ہے، لیکن جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ پر جھوٹی افترا باندھتے ہیں، اور ان میں اکثر عقل والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان والو اپنی ذات کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو تم کرتے ہو اس سے تمہیں باخبر کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔
اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت تمہاری آپس کی گواہی اس طرح ہو کہ تم میں سے 2 عادل مرد ہوں یا دوسرے 2 غیروں میں سے ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تم پر موت کی مصیبت کا وقت آ جائے، اگر ان دونوں گواہوں پر شک ہو تو ان کو نماز کے بعد روک لو، تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض میں کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو دوسرے 2 گواہ ان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ ان لوگوں میں سے جن کا حق پہلے گواہوں نے ضائع کیا تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ان کی گواہی سے ہماری گواہی درست ہے اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، بے شک اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہ اپنی گواہی دیں جیسا کہ گواہی دینے کا حق ہے، یا ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی گواہی رد نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈرو اور سنو کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ جس روز تمام رسولوں کو جمع کر کے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو سب غیبوں کو جانتا ہے۔ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو دی، جب میں نے روح القدس سے تیری تائید کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو مٹی سے میرے حکم سے پرندے کی شکل بناتا، پھر اس میں میرے حکم سے پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے شفا دیتا، تو جب میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا، اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا جبکہ میں نے تجھے روکا تھا، تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا یہ کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔
جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ حواری بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ہم جان لیں کہ آپ نے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہم سے پہلے اور بعد میں آنے والوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے، جو تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اللہ نے کہا کہ میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا کہ جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہ ملا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا کہ اے لوگو اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو؟ تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تو پاک ہے، میں نہ تھا کہ یہ بات کہتا جسے کہنا میرے لیے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو اس کا تجھے علم ہوتا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے تو انہیں وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز پر شاہد ہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جب کہ صدیقین کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔
آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان پر بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکی اور نور بنایا، پھر بھی کفر کرنے والے کسی اور کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد مقرر کر دی اور اس کے ہاں میعاد مقرر ہے، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے جو تمہارے راز اور ظاہر باتیں جانتا ہے، اور جو عمل کرتے ہیں وہ جانتا ہے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ منہ موڑ لیتے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ پس جب ان کے پاس حق آیا تو اسے بھی جھٹلا دیا، ان قریب اس کے متعلق خبریں پہنچیں گی جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں کی اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے دور کی قومیں ابھار دیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تو بھی کافروں نے یہی کہنا تھا کہ یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نہ اترا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو فیصلہ ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو وہ مرد ہی کی صورت میں ہوتا، اور اس پر بھی وہ وہی شبہ کرتے جس شبے میں اب مبتلا ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور تحقیق اے محبوب، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، ان میں سے جو لوگ مذاق کیا کرتے تھے تو اسی مذاق نے انہیں گھیر لیا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ فرما دیجئے کہ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کرنا فرض کر رکھا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں شک نہیں جمع کرے گا۔ وہ جنہوں نے خود کو خسارے میں کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اور رات دن میں جو کچھ مخلوق رہ رہی ہے اسی کی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. آپ فرمائیے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بنا لوں. اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا. آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. جس شخص سے اس دن عذاب ٹال دیا جائے گا تو بے شک اس پر رحم ہوا اور یہ نمایاں کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر تجھے اللہ کی طرف سے کوئی سختی پہنچے تو اسے اس کے سوا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ اپنے بندوں پر مکمل فوقیت رکھتا ہے اور وہ حکمت والا خبر والا ہے. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. آپ فرمائیے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہیے اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر اس قرآن کی وحی کی گئی ہے کہ اس سے تمہیں تنبیہ کر دوں، اور جس پر یہ پہنچے کیا تم لوگ اس کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا. فرمائیے کہ بے شک وہ معبود وحد ہے اور بے شک میں اس سے بری الذمہ ہوں جو تم شرک کرتے ہو. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ آج تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پھر اس کے سوا کوئی فتنہ نہ ڈالیں گے مگر یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دیکھو انہوں نے اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولا اور جو وہ افترا باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتا رہا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ بھی لیں تو اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آ کر جھگڑیں. تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. اور اس سے روکتے ہیں اور وہ خود بھی دور بھاگتے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اور کاش تم دیکھو جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ہاں وہ اس سے پہلے جو چھپایا کرتے تھے وہ ان پر بے نقاب ہو گیا، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا تھا پھر وہی کرنے لگ جائیں گے. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بے شک وہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور پھر اگر تو انہیں اس وقت دیکھے جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ کہے گا کہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے، کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب. اللہ کہے گا کہ اس حقیقت کا انکار کرنے کے باعث عذاب کا مزہ چکھو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تو وہ نقصان میں رہ گئے، حتیٰ کہ جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس کہ اس معاملے میں ہم سے تقصیر ہوئی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے عملوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہ بہت برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور اہل تقوی کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو وہ بات رنج پہنچاتی ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور البتہ تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر انہوں نے اس جھٹلانے اور عذاب آنے پر صبر کیا حتیٰ کہ ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور تمہارے پاس پہلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اور اگر ان کا منہ پھیرنا تمہیں صدمے والا لگا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ نکال لو یا آسمان پر سیڑھی لگا لو اور پھر ان کے لیے کوئی نشانی لاؤ. اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. تو اے سننے والے ہرگز نادان نہ بن. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. بے شک وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. آپ فرما دیں کہ اللہ قادر ہے جو نشانی چاہے اتارے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اور زمین میں چلنے والا جانور اور اپنے پروں پر اڑنے والا پرندہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں. ہم نے نوشتہ تقدیر میں کوئی بات نہیں چھوڑی پھر یہ سب اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا بہرے گونگے اندھیروں میں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. آپ کہیں ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کس کو پکارو گے اگر تم سچے ہو. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلکہ اسی کو پکارو گے اگر وہ چاہے تو تم سے مصیبت کو ہٹا دے جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو اور تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کریں. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر مصائب آئے تو وہ گڑ گڑاتے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے جو کام وہ کرتے تھے. شیطان نے ان میں ان کے لیے زینت پیدا کر دی. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. پھر جب وہ نصیحت کی گئی چیز کو بھول گئے تو ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ انہیں جو کچھ دیا گیا تھا اس پر خوش رہنے لگے. تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا وہ نا امید ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تو اس ظالم قوم کی ہم نے جڑ کاٹ دی اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
آپ فرمائیے کہ ذرا تم دیکھو کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے؟ دیکھیے ہم کس انداز میں دلائل دیتے ہیں مگر پھر بھی وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ فرما دیجئے تم غور کرو، اور اگر تم پر اچانک یا ظاہر ہو کر اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالم قوم کے علاوہ اور کون ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم ایسے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں جو بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، پھر جو ایمان لائے اور اصلاح کر لے تو انہیں کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں عذاب ملے گا کیونکہ وہ فسق کرتے تھے۔ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ آپ فرمائیے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ فرمائیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور انہیں قرآن کے ذریعے ڈرائیں جن لوگوں کو یہ خوف ہو کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا، اس کے سوا ان کے لیے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی ہوگا تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے پاس سے دور نہ کریں، ان کے حساب سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کچھ ہے ہوگی، پھر اگر انہیں دور کرو تو یہ بات انصاف کے تقاضے کے بعید ہوگی۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا، امیر کافر غریب مسلمان کو دیکھ کر یہ کہے کیا یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کی خدمت اقدس میں وہ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر تمہارے لیے رحم کرنا فرض کر لیا، تم میں سے کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہ کرنے والوں کی راہ کا پتہ چل جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا عبادت کے لیے کسی اور کو پکاروں جنہیں تم پکارتے ہو،
آپ فرمائیے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا، ورنہ میں بہک جاؤں اور میں ہدایت پر نہ رہ سکوں۔ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ آپ فرمائیے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں جسے تم جھٹلاتے ہو۔ جس چیز یعنی عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو میرے پاس نہیں، ایسا حکم اللہ کے پاس ہے، وہ سچی بات بیان کرتا ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ آپ فرما دو کہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ خشکی اور باہر میں ہے وہ جانتا ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر وہ روشن کتاب میں موجود ہے۔ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہیں سلا دیتا ہے، اور جو تم نے دن میں کمایا ہے وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت بیدار کرتا ہے تاکہ تمہاری مقرر عمر پوری کر دی جائے، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے، پھر جو تم کرتے ہو اس سے تمہیں باخبر کر دے گا۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے جو ان کا برحق والی ہے، خبردار حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ فرما دیجئے کہ تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سے کون نجات دیتا ہے جسے تم گریہ زاری اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں اس تنگی سے نجات دے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ فرمائیے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ فرمائیے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں گروہوں میں منتشر کر دے اور ایک دوسرے کو سختی کا مزہ چکھائے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اسے آپ کی قوم نے جھٹلایا اور یہی حق ہے، فرما دیجئے کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔
ہر چیز کی خبر کا وقت مقرر ہے اور ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے، جب ہماری آیتوں کا خود ساختہ مطلب نکالتے دیکھو تو ان سے منہ پھیر لو حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں ملوث ہو جائیں۔ اور اے مخاطب، اگر شیطان کوئی بات تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد اس ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور تقوی اختیار کرنے والوں پر ان کے حساب سے کچھ بوجھ نہیں ہے، البتہ ان پر نصیحت کرنا فرض ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے انہیں چھوڑ دیں، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن سے انہیں سمجھاؤ تاکہ کوئی شخص اپنے کیے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی اور سفارشی نہیں ہے، اگر وہ کوئی چیز معاوضے میں دینا چاہیں تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے ہوئے کی بنا پر ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ فرما دیں کہ کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پوجیں جو ہمیں نہ نفع اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ سے ہدایت ملنے کے بعد پھر ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کی طرح جس سے شیطان نے زمین میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران ہو، اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس ہدایت میں آ جا۔ فرما دیجئے کہ ہدایت یافتہ تو وہی ہے جسے وہ دے دیتا ہے، اور ہم کو حکم ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی ذات ہے جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا قول حق ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو اسی کی حکومت ہوگی، غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبر والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک میں تجھے اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم حضرت ابراہیم کو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت دکھانے لگے تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ
فلما أفل قال لا أحب الآفلين. پھر جب ان پر رات کی تاریکی چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو. پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ غائب ہونے والے کو میں نہیں چاہتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر جب چاند کو دیکھا تو کہا اسے میرا رب بتاتے ہو. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہ قوم سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ بہت بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے قوم میں اس شرک سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور میں اہل شرک میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. تو ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو کہا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے. جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو مجھے ان کا خوف نہیں مگر یہ کہ میرا رب کوئی چیز چاہے. میرے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تعلمون. اور میں کیوں خوف کھاؤں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جبکہ اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. ان دونوں فریقین میں سے امن کا مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا وہی لوگ امن میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر دی. ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عطا فرمائے جن کو ہدایت دی اور ان سے پہلے حضرت نوح کو ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت ایوب اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہم السلام تمام مقربین میں سے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ.
اور حضرت اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام کو ہم نے ان کو ان کے دور میں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور بھائیوں میں ہم نے چن لیا ان کو اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے ضائع ہو جاتے۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی، پھر یہ کافر ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسی قوم تیار کر رکھی ہے جو اس کا انکار نہ کریں گے۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ان کی ہدایت کی پیروی کرو، فرما دو کہ میں اس پر تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور اللہ کی قدر کرنے کا جس طرح حق تھا اس طرح قدر نہ کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر وحی نازل نہیں کی۔ فرمائیے کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جسے تم نے مختلف اوراق بنا رکھا ہے، تھوڑی ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، کہہ دو یہ اللہ کی طرف سے تھی، پھر انہیں بےہودگی میں کھیلتا ہوا چھوڑ دو۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ اور یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے اتارا ہے، جو ان کے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد بسنے والوں کو ڈرائیں، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظلم کر سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی افترا باندھے یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی نہ کی گئی ہو، اور جو کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے میں بھی بنا سکتا ہوں، اور کاش تم ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا موت کی سختیوں کے وقت دیکھو اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں، اپنی جانیں ہمارے حوالے کر دو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی
کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا کہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تھا، اور جو ہم نے عطا کیا اسے اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم اپنے شریک خیال کیا کرتے تھے۔ بے شک ان میں تمہارے رشتے منقطع ہو گئے، اور جن پر تمہیں بھروسہ تھا وہ سب جاتا رہا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور زندہ سے مردہ کر دیتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے، یہ ہے اللہ کی شان، پس تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح نکالتا ہے اور رات کو آرام دیتا ہے، اور سورج اور چاند حساب کے لیے بنا دیے ہیں، یہ مقرر شدہ انداز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ بے شک وہی ہے جس نے ستاروں کو تمہیں راہ دکھلانے کے لیے بنایا ہے، ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راہ ملتا ہے، جاننے والی قوم کے لیے ہم نے وضاحت سے آیتوں کو بیان کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک واحد جان سے بنایا، پھر یہاں قرار اور سپرد ہونے کی جگہ ہے، بلا شبہ سمجھنے والی قوم کے لیے ہم نے آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور وہی ہے جو آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے، پھر ہم اس سے ہر طرح کی نباتات نکالتے ہیں، پھر ہم اس میں سے سبزہ اگا دیتے ہیں جس سے ہم اوپر نیچے چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے گابوں سے لدے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے باغ بھی ایک دوسرے سے مشابہ اور غیر مشابہ ہوتے ہیں۔ درخت کے پھل جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو دیکھو، بلا شبہ یہ ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا، اور بغیر علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیں، وہ پاک ہے اور بلند ہے جیسا کہ انہوں نے سوچا۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔
یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہ لطیف ہے، خبر والا ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آئیں، پس جس نے دیکھ لیا تو وہ اس کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا برا ہوا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح دہرا کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ خوب آپ نے پڑھایا ہے، تاکہ جاننے والی قوم پر واضح ہو جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے دور رہو۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر حفاظت کرنے والا نہیں کیا، اور نہ تم ان پر وکیل ہو۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا نہ کہو، تاکہ وہ اللہ کی بے ادبی علم کے نہ ہونے اور زیادتی کی بنا پر نہ کریں۔ اسی طرح ایک امت کے عمل ہم نے ان کے سامنے مزین کر دیے، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو جو وہ کرتے تھے وہ اس سے باخبر کر دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں۔ فرما دو کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی مرتبہ اس پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔